I welcome you all to the inaugural function of Jasn-e-Khusro, presented by the Aga Khan Trust for Culture, in collaboration with the India International Center. सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के वास्ते कि जिसने बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उसके आसपास जितने भी मोनूमेंट तारीखी इमारतें बनी हुई हैं उसको मरम्मत कराने का और जो कमज़ोर इमारतें हो गई हैं उनको अक्सर मजबूती देने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। मेरी दुआ है कि इसमें प्रोजेक्ट में उनको कामयाबी हासिल हो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दुआएं हज़रत अमीर खुसरो को मिली। हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से वालेहाना मोहब्बत फरमाते थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी हज़रत अमीर खुसरो से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। शमा या कव्वाली ये हिंदुस्तान के सूफिया कराम की ईजाद नहीं है। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और अरब ममालिक में पहले से राइज थी शमा, लेकिन उनके गाने के तरीके अलग थे। दफ के साथ और ज़्यादातर दफ के साथ वो लोग गाया करते थे अरबी ज़बान में या तुर्की ज़बान में जो उन लोगों की ज़बानें थी। चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग जब हिंदुस्तान में आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद हज़रत बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये समाज सुना करते थे, कव्वाली सुना करते थे। हज़रत अमीर खुसरो ने एक नया अंदाज पैदा किया कव्वाली में। उन्होंने कलाम भी लिखे, तो पहले कह चुका हूँ मैं आपसे, उनका अशार की तादाद तो लाखों में है और बहुत से राग और रागिनियाँ ईजाद की हज़रत अमीर खुसरो ने। I would like to say that it is indeed a pleasure for the India International Center to collaborate to celebrate the Jasn-e-Khusro together with the Aga Khan Trust for Culture. It is also, I think, very significant for us to have this event here because it brings to us an awareness of how much we don't know and how much we need to discover in our own culture. It has three distinct components. One is the conservation of the historic monuments that are of great importance in this area, the urban development of the entire complex, the socio-economic upliftment and rejuvenation of the culture of the Hazrat Nizamuddin Basti. As you all know, this region, these three contiguous areas are of extreme historic importance in the history of our country. And the way the Aga Khan Trust for Culture has conceptualized this project, it's a very holistic and integrated concept that covers not only the physical conservation of the historic tombs and monuments, but it also focuses on the ecological, cultural, and socio-economic development of this area. This is solemn, this is serious, and this just gives us an opportunity of renewing our faith in our tradition and culture. Just to place and situate the role of Amir Khusro Sahib, if you go back, you'll find very few countries in the world that have a tradition that go back to 700-800 years, and we are now in the 8th century. To go back to the significance of Nizamuddin and the famous Dargah, the area that surrounds it, the most prominent being Humayun's tomb that the AKTC has taken so much trouble to
put back in shape, we can find out the strands that contribute the plural culture of India. This poetry reading will consist of selected verses of Amir Khusro, read out for you in both Persian and English by Sayyid Shahid Mahdi and Dr. Sunil Sharma. The selection of poems here gives a taste of the diversity of themes found in Khusro's verses, ranging from romantic and spiritual love to mystical introspection. تو پہلی غزل امیر خسرو کی جو چنی گئی ہے وہ ہم ایشور کی شان میں ایز خیال ماں بنوں در تو خیال کہ رسد و با صفت تو عقل را لاف کمال کہ رسد گر ہما مردم و ملک خاک شون بر درد دامن عزت ترا گرد زوال کہ رسد کنگرے کبری آئے تو ہس فراز لا مکان و تارے ماں درا ہوا بے پر بال کہ رسد. یہ شعر سننے کا ہے. بر در بے نیازیت سچو حسین کربلا تشنا بمان برگزر و تاب زلال کہ رسد. The translation I will read is by Muhammad Wahid Mirza, which was done over 70 years ago. O thou beyond our fancy's flight, how can our sense thee comprehend? How can our halting human wit to thy great being's height ascend? I, if all men and birds and beasts be as the dust on thy threshold, how can the dust of base concern thy noble garb of light enfold? The turret high of thy great might is far beyond the endless space. How can the wingless bird of thought to that eternal distance race? Before thy kingly unconcern, 1,000 martyrs like Hussein, even on the river's bank do thirst, and thirsty unto death remain. یہ ایک دوسری غزل بہت مشہور ہے خسرو کی، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ فارسی کے تمام آپ کلام کو دیکھ ڈالیں، کہیں برسات کا ذکر نہیں ہے. وہ برسات کا ذکر جو ہے وہ صرف ایک ہندوستانی ہی فارسی شاعر کر سکتا ہے. تو یہ غزل میں پہلے آپ کو فارسی میں سناؤں گا، اور اس کے بعد اس کا ایک ترجمہ بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا جو غزل کی شکل میں ہے. اور یہ غزل وہ ہے کہ خسرو کہیں کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں اور اپنے محبوب سے جدا ہو رہے ہیں. ابر می باردو من می شوم از یار جدا اچو کنم دل بچونی روز ز دلدار جدا. ابرو باراں وہ منو یار ستادہ بودا امن جدا گریہ کنا ابر جدا یار جدا. سبزن و خیز و ہوا خرم و بستان سرسبز و بلبلے روئے سیاہ ماندہ ز گلزار جدا. اے مرا در تہے ہر موئے بزلفت بندی چیکنی بند ز بندم ہم یک بار جدا. و دیداز بہرے تو خوبار شد اے مردم چشم مردمی کن مشو از دیدہ خوبار جدا. و نعمت دیدہ نخواہم کہ بامانت پس ازیں ماندہ چو دیدہ
ازاں نعمت دیدار جدا. اور یہ شعر ہے اس نے تو دیر نہ پائے چوز خسرو رفتی اور گل بسے دیر نہ مانت چشود از خار جدا. یہ بڑا مزے کا شعر ہے. اپنے کو کانٹا بتایا ہے اور محبوب کو پھول بتایا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جب پھول شاخ میں کانٹے سے الگ ہو جاتا ہے تو بہت دن نہیں رہتا, مرجھا جاتا ہے. یہ کہا ہے. اس کا اردو ترجمہ: ارد میں برسات کے ہوتے ہیں کبھی یار جدا. یہ ترجمہ صوفی تبسم پاکستان کے ایک بہت بزرگ شاعر تھے, ان کا ہے. رت میں برسات کے ہوتے ہیں کبھی یار جدا, اور مجھ سے ہوتا ہے وہ دیکھو میرا دلدار جدا. ابر و باراں کی فضا میں یہ جدائی کا سما, میں جدا اشک فشاں ابر جدا یار جدا. سبز و غنچہ گل و لالا صبا سب باہم مجھ سے ہے کس لیے یہ رونق گلزار جدا. آنکھ غبار ہے تیرے لیے اے مرد میں چشم, اور کیسے تجھ سے ہو میرا دودھے خوبار جدا. میں نے مانا بڑی نعمت ہیں یہ آنکھیں, لیکن اور حیف آنکھوں سے رہے نعمت دیدار جدا. It's one of my favorite ghazals too, and it's very popular in Iran, and I've heard a beautiful rendition of it by Iqbal Bano. It's a very rare piece. In Urdu it is very much easier to get the rhyme word juda, but in English it's a bit more difficult to play with the rhyme word at the end of every couplet. But here I'll read a more contemporary translation by an American translator, Paul Luzinski. The clouds rain down and I am parted from my love. On a day like today, how can I part my heart from my heart's love? The clouds and the rain and me and my love waiting to say farewell. For my part weeping, and for the clouds' part, and for my love's. The new sprouts, the joyous air, the garden bright green, and the black-faced nightingale parted from the roses. Ah me, shackled to your every strand of hair, what are you doing, pulling me apart, limb from limb? My eyes rain down tears for you, the pupil of my eyes. Stand strong, don't depart on this flood of tears. I will no longer need the gift of sight after my eyes are parted from the gift of the sight of you. Your beauty won't last long when you leave Khusro. The rose doesn't last long, parted from the thorn. اس کے بعد جو غزل ہے بہت مشہور ہے, اور اس کا ایک شعر جو بعد میں پڑھوں گا وہ بہت رواج اس کا ہے, بڑے خاص موقع بتاؤں گا میں. اس میں خوبی اور ہے کہ اس کی جو میٹر ہے بہر بہت رواں ہے. اے چہرے زیبائے تو رشک بتانے آزری, ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں والا تری. تو وز پری چابک تری وز برگ گل نازک تری, وز ہرچ گویم بہتری حقا عجائب دل بری. Even if you don't know the language, the sound effect. تا نشمی بندت فلک ہرگز نہ دادا ای نمک, پوری نہ دانم یا ملک فرزند آدم یا پری. عالم ہما یغمائے تو خلق ہما شہلائے تو, نرگس شہلائے تو آوردہ رسم کافری. اس کے بعد کچھ اور سے This is a translation by me.
trying to keep more of the couplets in the form. Your beauty is the envy of Azar's idols. My words can't do justice to you. You are even more beautiful. You are lighter than a fairy, more delicate than a rose petal. You are better than what I say. Truly, you are a wondrous beloved. Never have I seen a lovelier image than your face. Are you the sun or moon, a houri or fairy? I do not know. The whole world is your plunder, and all are crazy for you. Your fine narcissus-like eyes encourage the religion of infidels. ردیف بار بار آتی ہے. دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر والا. ایک عجیب مستی اس غزل میں ہے. تنم از بے دلی بیچارہ شد بیچارہ تر والا. بتاراج عزیزاں زلف تو ایاریے دارت بخون ریز غریباں چشم تو ایارہ تر والا. رخت تازست و بہرے مردن خود تازہ تر خواہم. دلت خارست و بہرے کشتن من خارہ تر والا. اور گرہ ظاہر دعائے خیر می گوئی مرا ایگو کہ آوارہ از ہوئے بتا آوارہ تر والا. دل من پارا گشت از غم رضا گونا کہ بہ گردد وگر جانا بدین شادست یارب پارا تر بادا وچو چوبا تر دامنی تو کرد خسرو باد و چشم تر باب چشم پاکاں دامنش ہموار تر. This exquisite ghazal is also very popular in Iran and Afghanistan, and on YouTube actually you can find a rendition by an Afghan singer, Ahmad Zahir. The English translation is by me. My heart has become vagabond in love. May it be even more vagabond. My body has become wretched in losing my heart. May it be more wretched. Your tresses are cunning in plundering dear friends. May your eyes be even more cunning in shedding the blood of strangers. Your face is fresh, and I want it fresher for the sake of my death. Your heart is hard as stone. May it be harder for the sake of killing me. It's got a death wish here. O ascetic, if you say a prayer for me, say this: may that vagabond in the street of the beauties be even more so. Sorrow has torn my heart to shreds to the point of no return. If my beloved is happy with this, O God, may it be shredded even more. Since Khusro, with his tearful eyes, has become accustomed to disgrace, may his skirt be even more full with the tears of the pious. اب جو غزل ہے اس میں دنیا کی بے ثباتی ہے. یاراں کے بودن ندانم کجا شدن. یارب کہ روز بود کہ از ما جدا شدن. گر نو بہار آئے دو پرسد ز دوستاں گو اے صبا کہ آ ہماں گلہاں گیا شدن. بہار آئے اور پوچھے کہ وہ پھول کیا ہوئے تو کہہ دو کہ وہ پھول جو ہے وہ گھاس پھوس ہو گئے, ختم. اے گل چو آمدی ز زمین گو چگوناند آن روی ہا کہ در تہے گردے فنا شدن. اے پھول جو تو زمین سے نکل کے آ رہا ہے, ذرا بتا کہ وہ خوبصورت چہرے
جو زمین میں چلے گئے وہ اب کیسے ہیں؟ غالب کا بھی شعر ہے. ایک دلی کا ایک اور شاعر تھا جس کا نام غالب تھا, مرزا اسد اللہ کا غالب. اس نے بھی ایک شعر اسی انداز میں کہا ہے, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی پنہاں ہوگی. ای گل چو آمدی ز زمین گو چگونند آنوی ها که در ته گرد فنا شدند ما سروران که تاج سر خلق بودند اکنون ندار اکنون کہ ہما خاک پا شدند. وہ جن کے سروں پہ تاج تھا اب دیکھو کہ وہ خاک ہو چکے. اور خورشید بودان اس غزل میں ایک مسلسل کیفیت ہے, مسلسل کیفیت. خورشید بودان کہ رفتن زیر خاک, کیسے کیسے سورج زمین میں دفن ہو گئے. ذر رہا کہ چون ابا اندر ہوا شدن. اور بازیچہ ایست طفل فریب ای متاع دہر بے عقل مردماں کہ بدی مبتلا شدن. خسرو گریز کن کہ وفا نیست در جہاں زہل جہاں کہ ہم جو جہاں بے وفا شدن. ہم اس کے بعد صرف ایک دو غزلیں اور رہ گئی. This philosophical ghazal of Khusro surely inspired one by Hafiz of Shiraz, the famous poet of Iran, which begins, Yari andar kas nemi binam, yaran ra che shod. I do not see friendship among anybody, where are the friends? So Khusro has been an influence on all the great poets of Persian and Urdu. The English translation is by Paul Lozensky. I do not know where they went, those who once were friends. What day was it, O Lord, when they abandoned us? If spring comes and asks after them, tell the zephyr, all those flowers are turned to grass. And ask the flower when it pokes out from the earth, how those faces look that now are gone deep beneath the dust of death. Wow. Gaze upon those leaders now, once the crown on creation's head, all turned to dirt stuck to our feet. Those motes of dust that disappear like all things into thin air once were suns that set below the earth. The wares of time are playthings, childish distractions. The captives of its charms have no sense at all. Khusro, flee. Khusro, flee in a faithless world. Expect no trust from a people as untrue as the world itself. اب اس کے بعد جو ہے فارسی میں نہیں ہے, اس کے بعد بہت مشہور ہے کہ ایک لائن جو ہے وہ تو فارسی میں ہے اور دوسری جو ہے وہ اس زمانے کی ہندوستانی زبان میں ہے. بہت مشہور ہے. جہال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیا, کتاب ہجراں نہ دارم آئے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلفو روز بسلت چو عمر کوتا, اور سخی پیا کو جو میں نے دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. کمال ہے کہ فارسی میٹر میں اور ہندی میٹر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شبان ہجراں دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا. جدائی کی رات جو ہے وہ تمہاری زلفوں کی طرح لمبی ہے اور جو ملن کا دن ہے وہ زندگی کی طرح چھوٹا ہے. سخی پیا کو جو میں نے دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیرتیاں. یہ کس دل جو چشم جادو بسط فریبم ببر تسکین, اور کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. شم سوزاں چو ذرہ حیراں زمیر عامہ
बगश्ता माखर न नींद नैना न अंग चैना न आप आए न भेजे पतियां भागते रोजे वे सारे दिलबर बिदात मारा फरे खुसरो सफीद मन की बराए रखूं जो जाए पाऊं पिया की खतियां. This is one of the most popular of Khusro's ghazals, as many of you know, in the Qawwali repertoire, but it's not found in any of the Persian manuscripts in the tradition, because I think it had much more of an oral tradition, and for that reason, some of the lines, especially the Hindi lines in this ghazal, they have more than one version, and as I'm going to read my translation, I had difficulty sometimes coming up with the correct version, and perhaps Mehdi Saab, especially the last line, I feel is the most difficult, the Sabit Man Ki. Don't be heedless of my sorry state. He rolls his eyes, he makes excuses, for I cannot bear this separation. Why won't he take me in his arms? Nights of separation are as long as tresses, and the days of union as short as life. Girl, if I don't see my lover, how will I get through the dark night? In a flash, 2 enchanting eyes seduced my heart and robbed me of my peace of mind. Who cares for me enough to take my message to my love? Blazing like a candle, flitting like a mote of dust, I have reached this point. Sleepless eyes, restless limbs, he doesn't come, he doesn't send word. In hopes for the day of union with my trickster lover Khusro, I will keep myself prepared, ready to go to his abode.